مجھے بتاؤ، جس طرح 11-12 کی درمیانی رات کو نوجوان گلیاں سجا رہے ہوتے ہیں، اور پھر آج کل جو جھنڈیاں لگانے کا نظام نکلا ہے ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے سرکار کی آمد مرحبا، گنبد شریف بنا ہوتا ہے، کئی جنگیوں پہ لکھا ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نالین شریف بنا ہوتا ہے، نازک دھاگے کے ساتھ وہ گلیوں کے اندر باندھ دیتے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے ٹوٹ کے نالی کے اندر جاتی۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا صاف جھنڈیاں نہیں ملتی، سادی نہیں لگائی جا سکتی؟ تو یہ ادب ہی نہیں تو پھر عشق کہاں سے آئے گا؟ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جوید کو جب وصیت کی اس کے اندر کہتا ہے سارے کا سارا دین طلب محبوب میں جلنے کا نام ہے، اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اس کی انتہا عشق سے ہوتی ہے۔ ادب ہی نکل گیا تو عشق کہاں سے آئے گا؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قریب، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ دوسری بات، ساری رات ہم چراغاں کرتے رہے، جھنڈیاں لگاتے رہے، جھنڈے لگاتے رہے، لیکن فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب نماز تو فرض تھی، قبلہ مفتی صاحب سے پوچھو ایک مستحب عمل فرض کا نعمل بدل ہو سکتا ہے؟ ایک مستحب عمل فرض کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا۔ فرض کی نیت اپنی ہے، واجب کی اپنی ہے، سنت کی اپنی ہے، مستحب کی اپنی۔ تو ہم ساری رات جھنڈیاں لگائیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان بڑا متقی پرہیزگار، فرض تو سارے پڑھتے تھے، وہ نفل بھی بڑے پڑھتا تھا۔ ایک دن فجر کے وقت نظر نہ آیا تو آپ اس کے گھر چلے گئے۔ ایک بندہ غائب تھا نا، اس کے گھر چلے گئے، تو جس محلے سے 95 غائب ہوں 5 آئے ہوں تو علامہ صاحب کس گھر میں جائیں گے؟ وہ ایک بھی آیا تھا، اس کے گھر چلے گئے، دروازے کو دستک دی، ان کی والدہ باہر نکلی، کہا بیٹا مسجد میں نہیں آیا؟ تو ماں نے کہا ساری رات نفل پڑھتا رہا اور فجر کے وقت آنکھ لگ گئی ہے، میں نے جگایا نہیں۔ آپ نے کہا میرے نزدیک ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ ساری رات آرام سے سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، چونکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے شاہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کی۔ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سو رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ، ہم جلسے میں بھی آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے اس کے بعد جائیں گے۔ جلسہ سننا مستحب ہے، نماز فرض ہے، ہم نے فرض کو ترجیح نہیں دی لیکن مستحب کے لیے ہم آگے ہجوم کر کے، اور پھر ساری رات جب جلسہ ہوگا 12 1 2 بج جائیں گے تو صبح فجر کی نماز کے وقت پکے نمازی بھی غائب ہوں گے۔ تو ہم نے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ اپنے جلسوں کو طول نہ دیں، مختصر وقت جو وقت دیا جائے کوشش کرے کہ عشاء کے بعد جلسہ ہے تو عشاء کی نماز وہاں پڑھی جائے تاکہ بر وقت جلسہ شروع ہو، بر وقت اختتام کو پہنچے۔ لیکن ہم 12 ربیع الاول کو بھی جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اندر زور کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں۔ اگر موت قبول ہوتی تو پھر ہم اپنے اندر اترتے کہ سوچتے نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھر اپنے اندر اترنے کا موقع ملتا کہ جب نماز کے وقت کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا تو میرا جلوس بھی رک سکتا ہے۔ اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں منتا نہ من اپنا تو بن، تو پھر ہمیں اپنے اندر اترنے کا موقع ملتا۔